کر ہندوستان چھوڑ کر قبرستان جانا ہے، وہاں NRC ہوگا یا نہیں؟ قرآن کو اٹھاؤ۔ اور مسلمانوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس NRC کو چھوڑ دو۔ دیش میں رہنے کے لیے، دنیا داری کرنے کے لیے ہمیں تو آئین کو ماننا ہی پڑے گا، قانون کو تو فالو کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ چند دن کی دنیا ہے، دنیا کا اوقات کیا ہے؟ اور قبر میں NRC ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس NRC کے ساتھ ساتھ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، اس NRC کا بھی آپ کو تیاری کرنی ہے، جس NRC کا کوئی ٹائم، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی اللہ کا بندہ نہیں بتا سکتا کس دن آپ کا قبر میں NRC ہو جائے گا۔ کیوں؟ موت کے علم جو ہے کسی کو نہیں، کبھی بھی یہ NRC ہو سکتی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ، موبائل کا زمانہ ہے، اینڈرائیڈ کا زمانہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا آپ کے بنگال کا ایک جامع مانے MLA جو کہ ابھی TMC میں جوائن کر لیے تھے، بنگال کے رہنے والے معین الحق انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ لوگ بہت خوب اچھا طریقہ سے آپ نے لائیو میں دیکھا، آپ نے فیس بک میں دیکھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، انسان کی موت کا NRC کبھی بھی آ سکتا ہے اور اس کا ٹائم کوئی بھی نہیں بتا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر چیلنج کر دیا ہے، کوئی مائی کا لال ہے، کوئی سائنس ہے، کوئی بگیانی، کوئی ماں نے ایسے بیٹا جنم دیو جو موت کا ٹائم کو بتا دے، انسان کی موت کب آئے گی بتا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر جان ہے اس کے لیے موت آنا انبار ہے، اس کے لیے موت پکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ NRC، دنیا بھی NRC میں لگے ہیں۔ کچھ ڈاکومنٹ کو سرکار نے طے کر دیا ہے، 3 سال پہلے کی ID کارڈ آپ کو دینا انبار ہے، یہ دینا انبار ہے، تمہارے آباء و اجداد کا یہ ڈاکومنٹ دینا پڑے گا۔ قبر میں سیم اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، ہر ایک کے لیے یہ NRC پکی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا وزی المیت آتانی ملکانی، جب انسان مر جاتا ہے میت کو، اذا وزی المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، آتان ملکان، تو اس کے بعد 2 فرشتہ آتا ہے اور سوال کرتا ہے، میری بیٹیوں، ایک قبر کا NRC ہر لوگوں سے کیا جائے گا، اور اس NRC کو اچھے طریقہ سے یاد کر لو اور اس کی تیاری میں لگ جاؤ، کیونکہ کبھی بھی NRC کا ٹائم آ سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، وہ فرشتہ بٹھاتا ہے اور پہلا سوال قبر کا پہلا NRC یہ ہوگا، کہتے ہیں من ربک، اے اللہ کے بندے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالن پوشن کرنے والا کون ہے، تمہارا پرورش کرنے والا کون ہے، تمہارا پوجا کا لائق کون ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، ما دینوں کا، ارے وہ اللہ کے بندے بتاؤ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا دھرم کیا تھا، تمہارا مذہب کیا تھا۔ اور تیسرا NRC کا ڈاکومنٹ یہ ہوگا، وہ فرشتہ سوال کرے گا من نبیوں کا، بتاؤ کہ تمہارا نبی کون تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، یاد کرو، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ NRC، یہ سوال کا جواب ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے،
کون دے گا؟ جو اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اپنے رب کو مان لیا ہے، اس کا احکام کو مان لیا ہے، ہر قدم میں اللہ سے ڈرا ہے، جو متقی ہوا، پرہیزگار ہوا ہے، وہی بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور کہے گا ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا مذہب کیا تھا؟ او لوگوں، مذہب اسلام کو فالو کرنے والا قبر میں یہ سوال کا جواب دے سکتا ہے، دین اسلام تم کو کیا تھیوری دے رہی ہے، دین اسلام تمہیں کیا شکشا دے رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں کہوں تو برا نہ ماننا، ہمارے علاقہ میں یہ رسم ابھی تک چل رہا ہے۔ آپ کے محلہ میں اگر کوئی بچہ کا ختنہ ہو رہا ہے، اس ختنہ پر بھوج ہو رہا ہے، بھائی جان ولیمہ ہو رہا ہے، بھوج، ولیمہ تو نہیں کہوں گا، بھوج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو توبہ کرو، کیوں؟ اسلام نے تمہیں پرمیشن نہیں دیا، اور بات پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کی ختنے میں دعوت کرنے والوں اور دعوت کھانے والوں، کیا تم نے اسلام کا اصول کو مانا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، مولانا بڑا لاڈلا بیٹا ہے، تھوڑا سا شوق عیش بازی کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیگانے کو زیادہ نہیں، پورے کلیہ چک کو نہیں، ماما ہے اور کوئی ہے، اپنے رشتہ دار کو صرف لینا چاہتا ہوں۔ اے میرے بھائیو، ناخن ختنہ کرانا یہ سنت ہے، تمہارے نظر میں یہی سنت ہے؟ اور کوئی سنت ہے بھی؟ اور کوئی سنت ذرا دیکھو۔ مسلمان کے لیے ناخن کاٹنا سنت، مردوں کے لیے مونچھیں کاٹنا سنت، زیر ناپ و نابی کے نیچے جو گندگی ہوتی ہے اسے صاف کرنا یہ بھی سنت۔ اے بیوقوفو، اپنے بیٹوں کے ختنے پر بھوج کھلانے والوں، جب اس سنت پر تم بھوج دے رہی ہو، کاڑے دعوت دے رہے ہو، جاؤ آج میں تمہیں کہہ کر جا رہا ہوں، ناخن کاٹو، تمہارے اپنے بیگانہ کو دعوت کرو، کارڈ لکھو، اے میرے بھائی جمعہ کے دن ناخن کاٹوں گا، اسی خوشی میں میں دعوت دے رہا ہوں۔ مولانا دنیا ہمیں بیوقوف کہے گی، پاگل کہے گی، کہو یہ دعوت مونچھ کاٹنے کے لیے دے رہا ہوں، فلاں دن مونچھیں کاٹنا سنت ہے، میں مونچھ کاٹنے جا رہا ہوں، اس لیے ایک دھماکہ بھوج دینے جا رہا ہوں۔ مولانا دنیا ہمیں ایڈیٹ کہے گی، او لوگوں پھر بچوں کے ختنے پر اسلام کے اصول کو تم نے مانا نہیں ہے، وہی اسلام کے اصول کو نہیں مانا، اسلام کے سسٹم کو نہیں مانا، وہ قبر میں کبھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے پائے گا۔ اسلام کو مان لو۔ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے یہاں امام صاحب بیٹھے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی وصلی، یہ ساری باتیں اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میری امت کے بیٹو، اے میری امت کی بیٹیوں، تم زندگی میں نماز پڑھو تو میری جیسی نماز پڑھو۔ او لوگوں صرف جمعہ کے دن نماز میں آپ آئے ہیں، کیا رسول اللہ کی نماز صرف جمعہ کی ہوا کرتے تھے؟ آپ تو آج جمعہ پڑھ کر چلے جائیں گے، اگر زندگی باقی تو اگلے جمعہ کو آئیں گے۔ کیا محمد کی نماز ایسے ہی تھی؟ کیا محمد صرف ہفتہ میں ایک ٹائم کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، کیسے جواب دو گے قبر میں؟ اور میرے نبی کی بات تو ہو رہے ہیں، نبی کی بات تو ماننا دشوار ہو چکا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کے لیے ہم پاگل ہوں، اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کا اوقات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إلا متاع الغرور۔ وہ لوگوں، دنیا کے محبت میں پاگل ہونے والوں، اس دنیا کا اوقات یہ ہے متاع الغرور، یہ دنیا تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس دنیا کے لیے انسان نہ چوری کو چوری سمجھا، نہ حلال کو حلال سمجھا، نہ حرام کو حرام سمجھا۔ 2 دن کی زندگی کے لیے یا مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کے لیے۔ یہ اذان تو پوری امت کے لیے دی جا رہی ہے، یہ اذان تو پورے مسلمان کے لیے دی جا رہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو چند لوگ نماز میں آئے ہیں، کوئی دکانداروں میں بیزی ہے، کوئی بازار میں بیزی ہے، کوئی اور کاموں میں بیزی ہے۔ وہ لوگوں اگر کہیں نماز پڑھ لو، یہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، مولانا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ لوگوں، اس NRC کا ٹائم کبھی بھی آ جائے گا، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ہم جیسے انسان کو بھیجنے کا کوئی مقصد تھا۔ ایک انسان کا ایک قدم بغیر مقصد کا نہیں اٹھتا، چاہے وہ مقصد برا ہو یا اچھا ہو۔ ایک انسان گھر سے نکلا ہے، شراب پیے گا تو اس کا مقصد ہے شراب پیے گا۔ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، رہزنی کرے گا، زنا کرے گا تو اس کا مقصد ہے۔ ایک بھی قدم انسان کا بغیر مقصد سے خالی نہیں۔ تو یاد کرو نوجوانوں، مسلمانوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی پہاڑ پرمت کیوں بنایا؟ اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو اللہ کا مقصد کو ظاہر کر دے۔ اے قرآن، سلم پیور کے لوگوں کو اللہ کا مقصد بتا دے۔ قرآن بتانے کو تیار، قرآن بتا رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ لوگوں، یہ اللہ خالق کائنات کا اظہار بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں تمہیں اس لیے پیدا کیا، میں اس لیے کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ دنیا میں جا کر یہ انسان میری ہی عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میرے بھائیوں، اس NRC میں اگر ناکام تو کیا ہوگا معلوم؟ ایک کافر انسان جب ان سے سوال کیا جاتا ہے قبر میں، پہلا سوال میں اسی کے طرف آپ کو لا رہا ہوں پلٹ کر، من ربک، تمہارا رب کون؟ یہ کہتے ہیں لا ادری، ہائے افسوس، جو سوال کیا گیا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ما دینوں کا، وہ صرف کہے گا لا ادری، ہمیں معلوم نہیں۔ من نبیوں کا کچھ بھی معلوم نہیں۔ وہ لوگوں، یہ 3 سوالوں کے جواب ہونے کے بعد میں غیب سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسے جہنم کی بوری سے لپیٹ دو، جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کو پہلے جنت کا دیدار کروایا جاتا ہے، جنت دکھایا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندہ، تیرا استان اسی جگہ ہونے والا تھا، تیرا ٹھکانہ اسی جگہ ہونے والا تھا، لیکن تیرے کرتوت کی وجہ سے، تیرا اعمال کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ جہنم بنی ہے۔ اور جہنم سے قبر تک کنیکشن کر دیا جاتا ہے، اور کہتا ہے اب سو جا اور جہنم کی گرم گرم ہوا لیتے رہو۔ اور وہ مومن جو NRC میں پاس کرے گا وہ تو فوراً کہے گا ربی اللہ،
میرا رب اللہ، میرا پالن پوشن کرنے والا اللہ، میرا دین، میرا مذہب اسلام، میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد پھر فرشتہ پوچھے گا یہ ساری جواب کہاں سے ملی تم کو؟ یہ کہے گا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم سے ملی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے قرآن کی بھی تلاوت ہونی چاہیے اور ہمیں قبر کی انارسی کی تیاری ہونی چاہیے۔ کیسے انارسی کرو؟ تم بھی ڈوبے جا رہے ہو انارسی میں فیلئر، اور تم اپنے پھول پریوار کو بھی انارسی میں فیلئر کر رہے ہو۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو تم اپنی جیتی زندگی میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، ساتھ و ساتھ اپنے پریوار کو بچا لو۔ او مومنو، کبھی بھی غور تم نے کیا نہیں ہے ظہر میں ایک ہی شبد، عصر میں ایک ہی جملہ، مغرب میں ایک ہی جملہ، عشاء میں وہی جملہ، ایک ہی اذان کی شبد مل رہی ہے، لیکن فجر کے اذان ہونے گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے مؤذنوں کو میرے نبی نے کہا اے مؤذنوں، یہ فجر کی اذان ہے، یہ سناٹا ہے، یہ پوری دنیا سو رہی ہے، بڑی ٹھنڈی پیاری نیند میں، اے مؤذنوں فجر کی اذان میں 2 جملہ کا اضافہ کر دو، جو 2 جملہ بڑھا دو، آپ کو سنائی دے گا حی علی الفلاح کے بعد میں پوری مسجدوں میں 2 جملہ کا زیادتی ملے گی، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جملہ پر آپ نے غور کیا؟ ظہر میں یہ نہیں، عصر میں نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر میں کیوں؟ پوری دنیا سو رہی ہے۔ الصلاۃ مطلب نماز، خیر، اتم، اچھا، مین سے نوم، نیند، فل فرم کیا نکلا؟ اے میرے بندو، اب جو تم سو رہے ہو کمبل اٹھا کر رکھ دو، تمہاری نیند سے بہتر اس وقت رب کائنات کے سامنے میں جا کر سجدہ کر لو، یعنی نماز پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، کیسے انارسی کا جواب دو گے؟ وہ نوجوانوں، اذان ہو رہی ہے، چند لوگ نمازیں پڑھ رہی ہیں، میری بہنوں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور تم ابھی سناٹا کی نیند لے رہے ہو۔ گھڑی میں جب تک 8 نہ بج جائے تب تک اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ وہ لوگوں قبر کے انارسی کا تیاری کب کرو گے؟ 8 بجے سو کر اٹھتا ہے، نہ اپنا خیال نہ بچوں کا خیال، خود بھی برباد اور بچوں بھی برباد۔ اللہ کیسے جہنم سے بچوں کو بچاؤ گے؟ بچے کو انارسی کا علم تعلیم کیسے دو گے؟ نماز کا شکشا کیسے دو گے؟ ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہیں۔ بتاؤں آپ کو سلی باز بتاؤں، ایک باپ ہے، یہ بیچارہ صبح میں 8 بجے بستر سے اٹھا، تب تک اس کا بچہ کوچنگ اور اسکول جا چکا ہے، بچے سے ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ رات میں 8-9 بجے گھر آتا ہے، تب تک بچہ نیند میں ڈوبا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بتاؤ کہ بچوں کو آپ ٹائم کب دے رہے ہیں؟ وہ لوگوں بچوں کو انارسی کا تعلیم کیسے دو گے؟ دنیا کے انارسی یہ چائے والوں نے اعلان کر دیا، مسلمان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بار تو قبرستان کا انارسی دیکھو، وہ لوگوں 100 لوگوں کو آپ نے دفن کر دیا، 100 لوگوں کو آپ نے غسل دلا دیا، 100 لوگوں کی جنازہ آپ نے پڑھ لیا۔ کبھی آپ نے
آپ نے فکر کیا کل میرے جیسے یہ چلتا پھرتا تھا، کل میرا جیسے ہی تھا، آج ایک سیدھا لیٹ گیا ہے، آج اپنے ہاتھ سے غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر سمجھ لے کل حالت میری بھی ایسے ہی ہو کر آئے گی، مجھے بھی قبر میں جانا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے چالاک انسان کون ہے؟ سب سے چلتر، سب سے گیانی عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، اے عمر، دنیا میں وہ انسان سب سے بڑا چالاک ہوگا، سب سے بڑا ہوشیار ہوگا جو زیادہ اپنی موت کو یاد کرے گا، اپنی قبر کو یاد کرے گا۔ وہ لوگوں، اللہ کے نبی نے اس لیے حکم دیا، وہ لوگوں قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کرو، اپنے باپ کے قبر میں جا کر دعا کرو، اپنی ماں کی قبر میں زیارت کرو، وہاں دو فائدہ ملے گا۔ تمہاری مرحومین، تمہارا باپ برسوں گزر گیا، قبر میں مدفون ہے، انتظار کر رہے ہوں گے، دنیا میں چار بیٹا ہے، شاید کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ ہم کتنا پتھریلا دل انسان ہوں، میرا دل کتنا کٹور ہے، ہم اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آج تک قبرستان نہیں پہنچا ہوں۔ وہ لوگوں، دوسرا فائدہ یہ ہوگا، قبرستان جاؤ گے تو دنیا کا لذت بھول جاؤ گے، دنیا کا مزہ دل سے نکل جائے گا، موت کی دہشت آ جائے گی، موت کا خوف آئے گا، اور انسان کو موت کے خوف آنے پر وہ اپنے آپ کو موت کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے انارسی، قبر کی انارسی۔ میں جو بتا رہا ہوں، یہاں ایک بھی ڈاکومنٹس اگر فیلئر ہو جائے، ہندوستان میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ وہاں پر بھی ایک بھی ڈاکومنٹس اگر فیل ہو جائے قبر میں، اسپیشل جو اللہ نے کیمپ لگوایا، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنوایا، ایک بھی ڈاکومنٹس میں اگر فیل ہو جاؤ گے، وہ مومن جنت میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ کون سکسیس ہوگا، کون کامیاب ہوگا؟ قرآن کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ لوگوں، دنیا میں کروڑ پتی کو کامیاب نہ سمجھو، لاکھ پتی کو کامیاب نہ سمجھو، ممبر بن گیا تو کامیاب نہ سمجھو، ٹیچر بن گیا تو کامیاب نہ سمجھو۔ کون کامیاب ہوگا؟ قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے بچا لیا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن گیا۔ اللہ سرٹیفکیٹ دیتے وہی کامیاب ہے۔ اللہ، میرے بھائیوں، وقت میرا ختم ہے، میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان کی موت آ جائے گی، کبھی بھی جنازہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج کیا، اے عبداللہ، صبح اگر نیند کھل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اب 1 بجے آپ کی جنازہ ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتی ہے، ظہر مل جائے، عصر کا انتظار نہ کرو۔ نوجوانوں، پھر اس زندگی کا کیا قیمت ہے جو کہتے ہو مولوی صاحب ٹائم نہیں ہوا، ہم اگلے جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے، فلا جمعہ سے نماز شروع کریں گے، ہو سکتا ہے اگلے جمعہ تمہاری انتم بدائی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس قبر سے ڈرو، میری بہنوں، اس قبر سے ڈرو، اور تم اپنے آپ کو قبر کی انارسی کے لیے اگر تیار ہو رہی ہو، تمہاری قواری، تمہاری 18 سالہ بیٹی کو بھی اس قبر کی انارسی میں لگا دو۔ میرے بھائیوں، یہ چند بات تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین